جنوں موقع نکاح دا ملدا دیر نہ کرو۔ ایک ہور فتنہ جہاں سورج نور چلا نے ذکر کیتا، یہ حساب نہیں مکدا بے منڈا کماؤن والا نہیں لبدا، جے کوئی پیسے نہیں، رب نے اتنے بھی آخیا وان کیوں رجاواں میں اور جڑے کمارے کماریاں بیٹھے جے بیوہ انہاں دے کرو نکاح تے چھڈو اس فکر نوں بے کھان کے کتے نہیں کونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ سورہ نور دے کہ جو فقیر بھی ہون گے تو میں اپنے فضل نہ غنی کر دوں۔ اے قدم اٹھاؤ کہ پاک رہنا، کسی غلطی چ مبتلا ہو گئے بیڑا ہو جانا دے گھر تباہی ہو جانی۔ تسی نکاح کرو، میں ذمہ دار۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سراستن حق اللہ، تین گروہ ایسے ہیں جنہاں دی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ میرے تے ڈیو ہے، میں ضرور ان دی مدد کرنی۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ، ایک فرمایا والناک الذی یرید العفاف، او بچہ عورت جڑے نکاح اس تو کر دے پاک زندگی گزارنے، اسی حرام نہیں کرنا۔ اللہ آندا تہاڈی مدد ہن میرے ذمے، میں آپ تمہارے معاملات سنبھال لوں گا۔ اور تعدد اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑیاں آیتاں پڑھیاں خطبے دے شروع میں بھی پڑھیاں، انہاں چ اللہ نے آخیا قول قول مسلم، جدوں قبول کرنا نا کہ ڈوں کرے ہو دوویں جی تے پھر نہ ادھر ادھر تکیو، لڑکی نہ اگلا کرے مینوں نہیں چنگا خاوند نہیں لب کے دتا، خاوند ساری عمر نہ سوچے بھی یار مینوں کوئی ہور لب دیں۔ اگر ایک گل ہے تو میں صاف ہاں وہ بچے بچیاں دنیا چ دوزخ چ رہن، انہوں نے کبھی امن نہیں نصیب ہو سکتا۔ سکون حاصل کرنا تو وہ کرو، جو جوڑا رب نے تو رب بنا دیتا سی تہاڈے ہن ہور کچھ نہیں، ساری دنیا تو اکھاں بند کرو، مطمئن ہو کرو، ہوگا کی پھر یصلح لکم اعمالکم، تسی نیت نیک نہ ایجاب و قبول کر دو، میں تہاڈے سارے کام سوار دوں گا۔ اے قرآن ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جے تھوڑے بہت گناہ ہون گے بخش دوں گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جڑے اللہ رسول بھی منن گے اور بہت بڑی کامیابی پاؤں گے، بیڑے پار ہو جان گے۔ ایس جنوں اسی رسم نہیں، بہت بڑی بات۔ مگر ہونا ہے چاہیے کہ بچہ بھی اپنے ذہن رکھے، بچی بھی رکھے اپنے ذہن۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صاحب، بہت تھوڑی عمر فوت ہو گئے، 40 سال نہیں پائے، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں میری امت دے عالم آنے نا دن قیامت دے، جنہ زور نہ تیر چلائیے نا تو تیر جا کے اگے ڈگے، اس طرح ساری امت دے عالموں دے اگے معاذ اینی دور اگے چلا ہو رہا، یہ سب تو اگے ہونا، باقی سارے پیچھے آ۔ حضرت عمر رضی اللہ زمانے تعاون چی فوت ہو گیا، بچہ سے عبد الرحمن وہ بھی فوت ہو گیا، اولاد نہیں رہی، سننے نشان ہونے کا دنیا شاخ بند ہو گئی انسان۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی جے تسی نیت نیک نہ کرو گے اور ارادے ٹھیک ہو نا، اللہ بیڑے پار کرو۔ یہ شام چ آئے، اتنے انہوں نے ویکھیا کوئی عیسائی یا ادھر دے لوگ اپنے حکمرانوں سجدہ کر دے، یہاں آدھے مدینے شریف حضور کو سجدہ کر دے۔ آپ نے آخیا معاذ یہ کی کیتا؟ معاذ کہن گے اللہ دے رسول اسی ویکھیا کہ اپنے مرزباناں نوں اپنے چودھریاں سرداراں نوں سجدہ کر دے کہ تسی تے کائنات دے سردار دے، تہاڈا تے رب نے پیدا ہی کوئی نہیں، تسی زیادہ سجدے چلے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں معاذ، سجدہ دندہ خدا تو کسے نہیں، مگر نال ہی کیا کہ اگر میں کسے نوں حکم دیندا کہ اللہ تو سوا سجدہ کرے جائز ہوندا تے عورت نوں حکم دیندا کہ خاوند نوں سجدہ کرے۔ خاوند دا بہت بڑا مقام ہے، اس تو اللہ تو سوا سجدہ جائز ہوندا، اینوں آکھیا جاندا کہ بچی تو اینوں سجدہ کرے، مگر اسلام سجدہ نہیں۔ قدر بڑی بیان فرمائی۔ حضرت ام الحسین آئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دی صحابیت، آپ نہ مل کے جسے چلیاں تو آپ نے پوچھا ام الحسین آزاد تو باہر نہ تھے، خاوند ہے؟ انہیں آخیا ہاں اللہ دے رسول ہے۔ فرمایا کیویں رہنی وہ دن؟ کہنے لگی میں اپنی حد تک اللہ دے رسول کمی نہیں چھڑتی، کوشش کرتی میں خوش رہے۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح ہی کرنا ہی، فإنما هو جنتک والنار، انہوں مرد نہ سمجھی، وہ تیری جنت اور دوزخ، تیری جنت میں اشتہ فیصلہ تے دوزخ ہے دے پاروں۔ اس سے اللہ دے رسول نے صاف فرمایا کہ جیڑی عورت دا خاوند ناراض ہے وہ دی نماز وہ سر تو تاں نہیں جاتی، منہ تے مارتی جاتی ہے، قبول نہیں اللہ کر کہ تو یہ میرے حکم نہ تیرا خاوند بنیا سی، تو یہ احترام نہیں کیتا، میری نافرمانی۔ اور جے راضی کرے تو فرمایا ایو ممرات ماتت وزوجها راضٍ دخلت الجنہ، جس عورت نوں اس حال تے موت آئی وہ دا خاوند خوش ہے نا، موت دے وقتاں دا یار مینوں یہ راضی کر کے مری، فرمایا اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندا تے جیں دی مرضی داخل ہو۔ اینوں رسم نہ سمجھ، بہت بڑا عمل ہے، بشرطے کہ سانوں عقل ہوے، اسی اینوں اس طرح ہی ادا کریے جویں نماز نوں کردے تقدس نال جلانگ ہو جائے۔ اور خاندان بھی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا گل سنو، یہ بچیاں لوگ جڑیاں تواڈے حوالے کر دے نا، یہ کھیل نہیں۔ اور میں ایک باپ بھی حیثیت جنیاں تے شادیاں کیتیاں، میں جدوں اس بیان تے آؤں رب گواہ کہ میرے دل پیر کم جاندے کہ باپ جڑا اپنی بیٹی والے نظر بری نہ ویکھن نہیں دیندا، وہ مجلس جا کے آندا پتر میں اپنی بیٹی تیرے حوالے، اس زمین کمبدی آسمان لرزدا،
بھی یہ عصمت یہ عزت ہے جس لیے لوگ سر کٹوا دیں تو پھر اللہ دے رسول نے اپنے آخری حج دے خطبے چ آخیا اسے پاروں کہ میں لوگوں دنیا تو جا رہا مگر فتقوا اللہ فی النساء تانوں کہہ کے چلیا امت نوں کہ عورتوں دے بارے چ رب تو بہت ڈرے۔ یہ میرے کو جدوں آنا میں پوچھنا یہ بچی اس آدمی نے پڑھائی سی تو کوئی کھیل چ نہیں تھی فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ کس گارنٹی نہ انہیں دیتی تھی کوئی نہیں نہ لکھیا پڑھیا گل بنتی پاویں اتنے جنے مرضی مہر بن دو کی نہ بن فرمایا اخذتموهن بأمان اللہ جی آتا جا بچہ فی امان اللہ تے باپ نے فرمایا اللہ دے رسول نے کیا کہ تسی اللہ دی امان نال رسولیا انہیں دھی دے سر تے پیار دیتا جا پتر رب حافظ کہ تو رب دی امان دا آسلو کیتا اس تو قرآن دی آیتاں چ آیا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ ویکھ رہا تسی کیویں وردے جے یہ میرے حکم نال رشتہ ہویا ورنہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ عزت کوئی اپنی پڑھاوے میرے نال اگر تسی دھوکھا کرو گے میری امانت خیانت کرو گے تہاڈا حشر پھر کوئی نہیں اس تو ادھر بھی ہدایت فرمائی کہ حکم ہوندا صحیح دے تو انہوں آندا تے تمہیں بد سلوکی کی تے حشر تیرا ہی ہوندا خیرکم لعلی تہاڈے ساریاں تو دن قیامت دے چنگا مسلمان ہودا گنیا جانا جڑا اپنی بیوی نہ چنگا بیوی کوئی عورت نہیں صرف اللہ دی ایک امانت اور ایک واقعہ میں بیان کر دیا جتنا شاید کوئی آدمی جڑے عورتوں نہ ظلم کر دے یہ سمجھ دے جتی یا پیر دی جی میں مرضی لا کے ایک فکرہ بنا لیا نا ظالمان کہ عورت پیر دی جتی ہے کی ظالم پیر دی جتی ہے جنو گے اپنیاں دیو گے کسی پھر پتہ لگے گا کہ پیر دی جتی ہے یہ کی ہے تیرے دل دا ٹکڑا اور یہ دکھ پہنچے اللہ دے رسول تو زیادہ کون صبر کرنا مگر اس وقت کہتا حضرت علی کہ علی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جے انہوں تکلیف پہنچی تو میرے تکلیف پہنچی میرا دل سڑ جانا تھی کوئی چھوٹی جی نہیں تھی انہوں ٹھنڈی ہوا ہونی چاہیے پتر سے جڑے چلو جی مرضی اپنا نبھاؤں دے بچیاں کا باپ نوں 100 فکر ہوں کہ وہ کی بنیا تو اتنے کی ہو رہا فرمایا اللہ تو ڈرنا ہویا کی ایک ایسا شخص سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ علم والے لوگ جانتے جنگ خندق انہوں نے تیر لگا